رسولوں کے اعمال اور اس کا 18 باب جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکولا نام ایک یہودی ملا جو پنتس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ پس وہ ان کے پاس گیا، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانے میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سے کہا، تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ پس وہاں سے چلا گیا، اور تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانے سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانے کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ اور خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا، خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ پس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ جب گلیو اخیا کا صوبیدار تھا، یہودی ایکا کر کے پولس پر چڑھائے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں۔ جب پولس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیو، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سوستھینس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گلیو نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ پس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخریا میں سر منڈایا، اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے۔ اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، اور آپ عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا، اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلیتیا کے علاقے اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر، افسس میں آیا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی، اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمے سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے، اور اس کو خدا کی راہ اور تعلیم صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔